تاریخ کے سینے میں دفن کچھ نام ایسے ہیں جو صدیوں بعد بھی زندہ محسوس ہوتے ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ کہانیاں، روایات، ایمان، سیاست، حکمت اور طاقت جڑی ہوتی ہے۔ انہی ناموں میں ایک نام ملکہ بلقیس کا ہے، ایک ایسی عورت جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں آیا، جس کی دانشمندی پر نبی نے حیرت کی اور جس کی سلطنت نے قدیم دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ کوئی عام ملکہ نہ تھی، یہ وہ عورت تھی جو تخت پر بیٹھی مگر غرور کے بغیر، جس نے اقتدار سنبھالا مگر ظلم کے بغیر، اور جس نے سچ کو پہچانا مگر انا کو آڑے نہ آنے دیا۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، یہ کہانی عقل کے اقتدار کی ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی کنارے پر ریت اور پہاڑوں کے درمیان ایک زرخیز خطہ آباد تھا جسے تاریخ مملکت سبا کے نام سے جانتی ہے۔ یہی علاقہ آج کے یمن کا حصہ ہے۔ سبا کوئی عام ریاست نہ تھی، یہ تجارت کی شہرگ تھی۔ لوبان، مر، مسالہ جات، سونا، چاندی اور قیمتی پتھر، سبا کے قافلے انہیں لے کر افریقہ، شام اور بین النہرین تک جاتے تھے۔ اسی معاشی خوشحالی نے سبا کو ایک مضبوط، منظم اور تہذیب یافتہ سلطنت بنا دیا تھا۔ اسی سلطنت میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جسے تاریخ بلقیس کے نام سے جانتی ہے۔ قدیم عرب روایات کے مطابق بلقیس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ بعض روایات اسے سبا کے بادشاہ کی بیٹی قرار دیتی ہیں، جبکہ کچھ مورخین کے نزدیک وہ اقتدار میں اس وقت آئی جب سبا اندرونی خلتشار کا شکار تھا۔ لیکن ایک بات طے ہے، بلقیس کمزور عورت نہیں تھی، وہ سیاست سمجھتی تھی، انسانی نفسیات جانتی تھی اور سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ قرآن کریم میں جس تخت کا ذکر آتا ہے وہ صرف ایک کرسی نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل سیاسی نظام کی علامت تھی۔ اور میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان ہے کہ بلقیس کی حکومت مستحکم تھی، خوشحال تھی اور منظم تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے بیشتر حصوں میں عورت کا تصور کمزور سمجھا جاتا تھا، مگر سبا میں ایک عورت پورے نظام کی سربراہی کر رہی تھی۔ بلقیس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ذاتی نہیں بلکہ اس کی قوم کی تھی۔ سبا کے لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ یہ عقیدہ قدیم جنوبی عرب میں عام تھا۔ طاقت، روشنی اور زندگی کو سورج سے منسوب کیا جاتا تھا۔ بلقیس خود بھی اسی مذہبی نظام کا حصہ تھی، مگر قرآن کے بیانیے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اندھی تقلید کرنے والی نہیں تھی۔ اس کے اندر سوال کرنے کی صلاحیت موجود تھی، اور یہی صلاحیت بعد میں اسے سچ تک لے گئی۔ کہانی یہاں ایک حیران کن موڑ لیتی ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر ایک نبی بادشاہ حکومت کر رہا تھا، حضرت سلیمان، ایسا بادشاہ جسے اللہ نے حکمت دی، طاقت دی اور جانوروں سے بات کرنے کی صلاحیت دی۔ اسی کے دربار میں ایک دن ہدہد پرندہ غیر حاضر تھا۔ واپسی پر اس نے ایسی خبر دی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس نے سبا کی ملکہ، اس کے تخت، اس کی قوم اور اس کے عقیدے کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان نے تلوار نہیں اٹھائی، لشکر روانہ نہیں کیا، بلکہ ایک خط لکھا۔ یہ خط بلقیس کے نام تھا۔ اس خط میں نہ دھمکی تھی، نہ غرور، بلکہ ایک دعوت تھی۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں بلقیس کی اصل عظمت سامنے آتی ہے۔ جب خط دربار میں پڑھا گیا تو بلقیس نے فوراً جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، اے درباریوں، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ یہ جملہ اسے ایک دانشور حکمران ثابت کرتا ہے۔ وزیروں نے جنگ کی بات کی، مگر فیصلہ پھر بھی ملکہ نے خود کیا۔ بلقیس جانتی تھی کہ جنگ سلطنت کو کمزور کرے گی، تجارت کو نقصان پہنچائے گی اور عوام کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا، پہلے حقیقت کو جانا جائے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان کی طرف قیمتی تحائف روانہ کیے۔ یہ آزمائش تھی، اگر وہ دنیاوی بادشاہ ہوا تو تحائف قبول کرے گا، اگر نبی ہوا تو انکار کرے گا۔ سبا کے دارالحکومت میں سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ شاہی محل میں غیر معمولی سرگرمی شروع ہو گئی۔ قیمتی ریشمی پردے ہٹا دیے گئے، سونے کے دروازے کھول دیے گئے اور دربار میں وہ چیزیں جمع ہونے لگیں جو اس وقت دنیا کی قیمتی ترین دولت سمجھی جاتی تھیں۔ یہ دولت کسی جشن کے لیے نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ کن آزمائش کے لیے تھی۔
ملکہ بلقیس جانتی تھی کہ محض خط پڑھ کر کسی کے ارادے کو نہیں جانچا جا سکتا۔ اس نے وہ راستہ چنا جو صرف ذہین حکمران چنتے ہیں۔ طاقت کو طاقت سے نہیں، عقل سے پرکھا جاتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ سونا، چاندی، جواہر، خوشبودار لوبان، نایاب عطریات اور قیمتی کپڑے، یہ سب اس شخص کے لیے تھے جس نے سبا کی تاریخ کو ایک خط سے ہلا دیا تھا۔ قافلہ طویل سفر کے بعد فلسطین کی سرزمین پر پہنچا۔ وہاں ایک ایسا منظر تھا جس کی مثال دنیا میں نہیں تھی۔ یہ کوئی عام بادشاہ کا دربار نہیں تھا، یہ دربار تھا حضرت سلیمان کا، جہاں انسان، جنات، پرندے اور فطرت سب ایک نظام کے تحت کام کرتے تھے۔ جب تحائف پیش کیے گئے تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں سلیمان پر تھیں۔ انہوں نے ایک نظر تحائف پر ڈالی اور پھر ایسا جملہ کہا جو تاریخ بن گیا: کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سبا کے ایلچی سمجھ گئے یہ کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں۔ قافلہ خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ جب ایلچیوں نے دربار میں ساری بات سنائی تو خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی خوف کی نہیں تھی، یہ سوچ کی خاموشی تھی۔ بلقیس نے سب کچھ سننے کے بعد سر اٹھایا اور کہا، یہ شخص بادشاہ نہیں، یہ حق پر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک ملکہ نے پہلی بار دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ جس طاقت کا سامنا ہے وہ فوج سے نہیں، ایمان سے آتی ہے۔ اب دو راستے تھے، یا جنگ یا خود جا کر حقیقت کو دیکھنا، اور بلقیس نے ہمیشہ کی طرح عقل کا راستہ چنا۔ یہ کوئی عام سفارتی سفر نہیں تھا، یہ ایک اندرونی سفر بھی تھا۔ بلقیس نے شاہی لباس ضرور پہنا، مگر دل میں غرور نہیں رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے جا رہی ہے جو اسے تخت سے نہیں، نظریے سے شکست دے سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عظیم حکمران وہ ہوتا ہے جو سچ کے سامنے جھکنے کی ہمت رکھتا ہو۔ بلقیس ابھی راستے میں ہی تھی کہ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر پہنچے؟ یہ سوال طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان تھا۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ کچھ وقت میں لے آئے گا، مگر سلیمان نے اس پر اکتفا نہ کیا۔ تب ایک ایسا شخص آگے بڑھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور آنکھ چھپکنے سے پہلے تخت حاضر تھا۔ یہ تخت صرف لکڑی اور سونے کا نہیں تھا، یہ بلقیس کی پوری سلطنت کی علامت تھا۔ حضرت سلیمان نے تخت میں کچھ تبدیلیاں کروائیں اور فرمایا، دیکھو وہ پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں تھا، یہ عقل، شعور اور ادراک کا امتحان تھا۔ جب بلقیس دربار میں داخل ہوئی تو اس نے وہ تخت دیکھا جسے وہ میلوں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ سوال کیا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے فوراً ہاں نہیں کہا، اس نے فوراً نہیں کہا، اس نے کہا یوں ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ جواب ایک فلسفہ تھا، یہ ثابت کرتا ہے کہ بلقیس جلد بازی نہیں کرتی تھی، دعوے سے پہلے سوچتی تھی اور علم کو غرور نہیں بناتی تھی۔ اس کے بعد اسے ایک ایسے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا جس کی فرش شفاف شیشے کا تھا۔ اسے پانی سمجھ کر اس نے کپڑے سمیٹ لیے، تب اسے بتایا گیا کہ یہ شیشہ ہے، یہ ایک علامت تھی، جیسے دنیا دکھنے میں کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقت کچھ اور۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں بلقیس کے اندر کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ بلقیس نے سر جھکا دیا، اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، یہ روح کی بیداری تھی۔ ایک ملکہ نے اپنی سلطنت قربان نہیں کی بلکہ اپنے غرور کو قربان کیا، اور یہی اصل فتح تھی۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، یہاں کہانی نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ بلقیس اب صرف سبا کی ملکہ نہیں رہی، وہ تاریخ کی ان گنی چنی عورتوں میں شامل ہو گئی جو اقتدار میں رہیں مگر حق کے سامنے جھک گئیں۔ ایمان کا اعلان ہوتے ہی دربار میں کوئی جشن نہ ہوا، کوئی نعرہ نہ لگا، کوئی سیاسی فرمان جاری نہ ہوا، لیکن تاریخ جانتی ہے کہ خاموش فیصلے سب سے بڑے انقلاب لاتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے الفاظ سادہ تھے مگر ان میں صدیوں کا وزن تھا۔ یہ اعلان صرف ایک فرد کا نہیں تھا، یہ ایک ریاستی فکر کی تبدیلی تھی۔ وہ عورت جو کل تک سورج کو سجدہ کرنے والی قوم کی سربراہ تھی، آج ایک خدا پر ایمان لا چکی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ سیاست سے نکل کر تہذیب میں داخل ہوتی ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی اکثر پیدا کی جاتی ہے کہ ایمان کے بعد بلقیس کی حیثیت ختم ہو گئی، لیکن مستند تاریخی اور تفسیری روایات اس کی تردید کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو معزول نہیں کیا، اس کی سلطنت ضبط نہیں کی، اس کی قوم کو غلام نہیں بنایا،
بلکہ اسے ایک خود مختار حکمران کے طور پر برقرار رکھا۔ یہی نکتہ اس ملاقات کو دنیا کی دیگر فتوحات سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ فتح تلوار سے نہیں، خوف سے نہیں، بلکہ عقل اور ایمان سے ہوئی تھی۔ جب بلقیس سبا واپس لوٹی تو وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کا لباس وہی تھا، تخت وہی تھا، دربار وہی تھا، لیکن نگاہ بدل چکی تھی۔ وہ اب فیصلے سورج کے نام پر نہیں کرتی تھی، بلکہ اس رب کے نام پر جسے وہ فلسطین میں پہچان آئی تھی۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پوری قوم فوراً مسلمان ہو گئی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، نہیں۔ بلقیس نے جبر نہیں کیا، اس نے تلوار کے ذریعے ایمان نہیں پھیلایا، اس نے مقابلہ کیا، دلیل دی اور اپنے کردار سے راستہ دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ سبا میں تبدیلی بالتدریج آئی، پائیدار ثابت ہوئی اور ریاستی انتشار کا سبب نہیں بنی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلقیس صرف ایک ملکہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ریفارمر تھی۔ سبا کی معیشت تجارت پر کھڑی تھی۔ کچھ مورخوں کا خیال تھا کہ مذہبی تبدیلی سے یہ نظام متاثر ہوگا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ بلکہ اس نے تجارتی راستے محفوظ رکھے، بیرونی تعلقات مضبوط کیے اور اخلاقی نظم کو ریاستی پالیسی کا حصہ بنایا۔ یوں سبا ایک ایسی ریاست بن گئی جہاں دولت بھی تھی اور اصول بھی۔ یہاں تاریخ دو راستوں میں بٹ جاتی ہے۔ عرب مورخین کے مطابق بلقیس یمن کی خالص سبائی ملکہ تھی، اس کا دارالحکومت مارب تھا اور وہ ایک مکمل خود مختار حکمران تھی۔ یہودی روایات کے مطابق اس کا ذکر شیبہ کی ملکہ کے طور پر آتا ہے، جہاں اس کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے حکمت کے سوالات اور ذہانت کے مکالمے پر مشتمل تھی۔ افریقی روایات، حبشی بیانیہ، یہاں بلقیس کو مکیڈہ کہا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ایتھیوپیا سے تھا، لیکن آثار قدیمہ اور جنوبی عربی کتبے سب سے زیادہ مضبوط ثبوت یمن کے حق میں دیتے ہیں۔ آج بھی یمن کی زمین میں ایک عظیم ڈھانچہ موجود ہے، سد مارب۔ یہ ڈیم سبا کی انجینئرنگ، ریاستی نظم اور معاشی قوت کی علامت تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بلقیس کی سلطنت افسانہ نہیں بلکہ ایک منظم تاریخی حقیقت تھی۔ بلقیس کو صرف ملکہ کہنا اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ تھی ایک سیاستدان، ایک منتظم، ایک مفکر اور ایک طالب حق۔ وہ جانتی تھی کب جنگ روکنی ہے، کب سوال کرنا ہے اور کب سر جھکانا ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جو اسے تاریخ کی عظیم ترین خواتین میں شامل کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کون جیتا، کون ہارا، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اصل جیت انا پر نہیں بلکہ سچ پر ہوتی ہے۔ بلکہ اس کا ایمان شکست نہیں تھا بلکہ ادراک کی معراج تھا۔ بلکہ اس کی وفات کے بارے میں مستند تاریخ خاموش ہے۔ کوئی عظیم مقبرہ نہیں، کوئی شاہی قبر نہیں، مگر شاید یہی اس کی عظمت ہے۔ وہ عورت جو تخت سے پہچانی گئی، تاریخ میں فکر سے زندہ رہی۔ دنیا میں ہزاروں بادشاہ آئے، لاکھوں تخت بنے اور کروڑوں جنگیں لڑی گئیں، مگر تاریخ میں سب کو یاد نہیں رکھا۔ سوال یہ نہیں کہ ملکہ بلقیس کون تھی، سوال یہ ہے کہ وہ کیوں آج بھی زندہ ہے۔ اس کا جواب کسی مقبرے میں نہیں، کسی خزانے میں نہیں، بلکہ فکر میں ہے۔ ملکہ بلقیس کی اصل وراثت اس کا تخت نہیں تھا، بلکہ اس کا طرز فیصلہ تھا۔ وہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جنگ سے ڈری نہیں مگر اسے آخری حل رکھا۔ عقل رکھتے ہوئے بھی تکبر میں مبتلا نہ ہوئی، اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی سچ کے سامنے جھک گئی۔ یہ تینوں صاف کسی ایک دور کے نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں بلقیس کا ذکر کسی نسب، حسن یا دولت کے لیے نہیں آیا، بلکہ فیصلہ سازی کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا اسلوب غور طلب ہے۔ اس کا نام نہیں لیا گیا مگر اس کی عقل کو نمایاں کیا گیا۔ اس کی قوم پرستی پر نہیں، اس کی فہم پر بات کی گئی۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عظمت کا معیار نہ جنس ہے، نہ طاقت، بلکہ بصیرت ہے۔ بائبل میں ملکہ سبا ایک ایسی عورت کے طور پر سامنے آتی ہے جو حضرت سلیمان کی حکمت آزمانے آئی، سوالات پوچھے اور ان کے علم سے متاثر ہوئی۔ یہاں جنگ نہیں، یہاں ایمان کا اعلان نہیں، بلکہ علم کا احترام ہے۔ یہ فرق ہمیں بتاتا ہے کہ ہر روایت، ہر تہذیب بلقیس کو عقل کی علامت مانتی ہے۔ حبشی روایات میں بلقیس کو مکیڈہ کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ افریقہ کی ماں، ایک تہذیبی بنیاد اور شاہی سلسلے کی ابتدا سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ تاریخی شواہد اس بیانیے کی مکمل تائید نہیں کرتے، لیکن ایک بات طے ہے، بلقیس ہر تہذیب میں ایک مثبت کردار کے طور پر موجود ہے۔ یہ مقام بہت کم شخصیات کو نصیب ہوا ہے۔ بلقیس کی کہانی ہمیں یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ عورت حکمران بن سکتی ہے، یہ بات تو تاریخ نے بارہا ثابت کی ہے،
بلقیس ہمیں یہ سکھانے آئی ہے کہ حکمران کی اصل طاقت اس کی جنس میں نہیں، اس کی بصیرت میں ہوتی ہے۔ وہ نہ مردانہ سختی کی نمائندہ تھی، نہ نسوانی کمزوری کی، وہ متوازن عقل کی علامت تھی۔ آج کی دنیا میں طاقت فوری فیصلہ چاہتی ہے، سیاست جذبات پر چلتی ہے، اور جنگ کو حل سمجھا جاتا ہے۔ بلقیس آج بھی ہم سے سوال کرتی ہے، کیا تم نے حقیقت کو پرکھا یا صرف رد عمل دیا؟ اس کی کہانی سفارتکاری کے لیے سبق ہے، قیادت کے لیے آئینہ ہے، اور ایمان کے لیے دلیل ہے۔ تاریخ میں بہت کم حکمران ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے دشمن کو شکست دی، سلطنت بچائی اور خود کو بدل دیا۔ بلقیس نے اپنی قوم کو نہیں بدلا پہلے، اپنے دربار کو نہیں بدلا پہلے، خود کو بدلا۔ یہی اس کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ بلقیس کہاں دفن ہوئی، کب وفات پائی، کس نے جنازہ پڑھایا؟ تاریخ خاموش ہے، لیکن شاید یہی اس بات کا اعلان ہے کہ کچھ لوگ مٹی میں نہیں، فکر میں دفن ہوتے ہیں، اور جو فکر میں دفن ہوں وہ کبھی مرتے نہیں۔ یہ کہانی کسی تخت کی نہیں تھی، یہ کہانی کسی جنگ کی نہیں تھی، یہ کہانی ایک عورت کی بھی نہیں تھی، یہ کہانی عقل کی فتح کی تھی۔ جہاں طاقت خاموش ہو گئی وہاں فہم بولی، جہاں غرور چھکا وہاں حقیقت کھڑی ہوئی، اور جہاں ایک ملکے نے کہا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وہیں تاریخ نے کہا یہ ہے اصل عظمت۔ یہ تھی ملکہ بلقیس، نہ صرف سبا کی ملکہ بلکہ تاریخ کی سب سے باوقار فاتح۔ دوستوں، ملکہ بلقیس کی تاریخ پر مبنی یہ ڈاکیومنٹری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسی طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔